تو حضور نے واپس آتے ہی، آپ دیکھیں گے کراچی میں ایک مفتی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں بیان کرتے ہیں، میں 3 سال سے ان کا بیان سن رہا ہوں، ساتھی لا کے سناتے بھی ہیں، ایک بات بہت زور دے دے کے بیان کرتے ہیں اس میں، ہر سال کئی سال ہو گئے، اور بیان بھی عام رات میں نہیں ہوتا، رمضان المبارک کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر میں بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس حدیبیہ تک قتال کیا، اور حدیبیہ کے بعد بس اخلاق سے اور ان چیزوں سے دعوت ہوئی اور لوگ افواجن دین میں داخل ہوتے رہے، اکثر بڑے بڑے صحابہ کرام اور فاتحین حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس کے بعد قتال نہیں ہوا۔ یہ اتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ اسلام کی تاریخ کو تھوڑا سا پڑھا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا سا پڑھا ہوا کوئی شخص بھی یہ بات نہیں کر سکتا چہ جائے کہ ایک عالم دین اور مفتی کرے، لیکن مسلسل کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے لوگوں کو جہاد سے روکنے میں کامیابی ہو جائے کہ حضور نے حدیبیہ کے بعد جہاد نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اتنا بڑا غزوہ ہے غزوہ خیبر، یہ حدیبیہ کے بعد ہے، فوراً ہے 1-1.5 مہینے کے اندر، اور اس کے بعد جو سرایا ہیں، جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سن 2 ہجری سے لے کے سن 6 ہجری تک کے سرایا کی تعداد شمار کریں، اور سن 6 ہجری سے لے کے سن 8 ہجری تک فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان کا جو 2 سال سے کچھ کم کا عرصہ ہے، اس میں سرایا کی تعداد شمار کریں، اس عرصے میں سرایا سب سے زیادہ حضور نے روانہ فرمائے، اس لیے کہ جو بڑا دشمن تھا جس کی وجہ سے سارے چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو طاقت تھی، وہ اس کے ہاتھ بند گئے، تو حضور نے ادھر لشکر ادھر لشکر ادھر لشکر ہر طرف لشکر روانہ فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے سب قبیلوں کو مسخر کرو۔ اب مشرکین مکہ بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں، آج مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا، یہود کی طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، آج بنو مستلق کو فتح کر لیا، ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے، آج فلاں کو فتح کر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دکھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ تھی فتح مبین، ورنہ مشرکین کی طاقت باقی رہتی، تم ان چھوٹی چھوٹی قوموں سے بھی نہیں لڑ سکتے تھے، کیونکہ ہر کسی کی مدد کے لیے وہ آ جاتے تھے مکہ والے، اب یہ نہتے ہو گئے، تو اب اس سارے عرصے میں یعنی فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان صرف 18-19 مہینے کا وقت ہے، 2 سال بھی پورے نہیں ہیں، مشرکین مکہ کے علاوہ کوئی بھی دشمن باقی نہیں رہا تھا، سب دشمن مسلمانوں نے زیر کر لیے اس عرصے میں، اتنے زیادہ سرایا ہوئے، تو بس مسلمانوں میں ایک جہالت کی بات کوئی بھی کر دے تو مسلمان بازو کے پیچھے کے حدیبیہ کے بعد بس اخلاق سے وہ شروع ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ ایک تو یہ بات کہتے ہوئے مسلمان کی زبان جل جانی چاہیے کہ حضور کی کسی وقت میں ایسی بھی دعوت تھی جو اخلاق پر نہیں تھی مبنی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہنا کہ بس حدیبیہ کے بعد صرف اخلاق سے دعوت ہو رہی، پہلے حضور کے اخلاق نہیں تھے، نعوذ، حضور کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے جو اخلاق نہیں ہے؟ اخلاق تو ہے ہی حضور کے اعمال، اور حضور نے جہاد کے بارے میں فرمایا والجہاد خلقی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرا اخلاق جہاد ہے، اور آپ جہاد اور اخلاق کو الگ الگ کر کے بیان کرتے کہ حدیبیہ سے پہلے جہاد ہو رہا تھا اور حدیبیہ کے بعد اخلاق شروع ہو گئے تو لوگ زیادہ مسلمانوں نے شروع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔